ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، حق بات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان فرمائیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں اور کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1 ایمان لے کر آئے، نمبر 2 نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے، نمبر 3 ایک دوسروں کو حق کی، خیر کی، دین کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے، منکر کاموں سے لوگوں کو منع کرے، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے۔ یعنی جب انسان دین پہ لگے گا تو آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی، تو ان تکلیفوں پر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قسم کھائی وہ ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں میں ایک سب سے بڑی اور اہم نعمت وہ وقت کی نعمت ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جس چیز کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور انتہائی ارزاں سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے وہ انسان کا وقت ہے، حالانکہ سب سے قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کی دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو یہ اس چیز کی اہمیت کی طرف، اس کے مقام اور مرتبے کی طرف، اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے، اس لیے رب العالمین اس کی قسم کھا کر اس کی تاکید بیان فرما رہے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور ان کی قدر تب آتی ہے جب وہ نعمتیں انسان سے چھن جائیں۔ نمبر 1 صحت کی نعمت اور نمبر 2 فراغت کی نعمت۔ ان 2 نعمتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب یہ نعمتیں انسان کے پاس نہ ہوں، یعنی صحت نہ ہو اور انسان بیمار ہو جائے، فرصت کے لمحات نہ ہوں اور انسان مشغول ہو جائے، اس وقت قدر آتی ہے کہ فراغت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کل ہم معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وقت کو بڑا ضائع کرتے ہیں۔ کوئی موبائل پر بیٹھا وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی دوستوں کی گپ شپ ہو رہی ہے اس میں وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں، دیکھنے میں آتا ہے ساری رات کسی کی انٹرنیٹ پر، کسی کی کیبل پر
کسی کی فیس بک پر، دوستیوں میں، مختلف آئیڈیوں میں، مختلف چیزوں کے دیکھنے میں، فحش پروگرامات میں وقت گزر رہا ہے اور قیمتی نعمت ضائع ہو رہی ہے۔ انسان فائدہ بھی نہیں لے رہا اور اپنے آپ کو گناہ گار بھی کر رہا ہے۔ آج کتنے ہیں جن کا وقت پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 14 16 گھنٹے موبائل پر، دوستوں میں، گپ شپ میں، بازاروں میں، لایانی باتوں میں، بے مقصد گفتگو میں گزر جاتی ہے۔ یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں اور کل ہم نے ان کا حساب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہونا ہے، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں استعمال کیا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو تندرستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، اور اللہ نے جو وسعت مالداری دی ہو اس کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو معلوم ہوا کہ وقت ایک بڑی نعمت ہے، لیکن آج کے معاشرے میں وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کوئی 10 بجے اٹھتا ہے صبح، کسی کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، نہ فجر کی نماز، نہ اشراق، اور نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار۔ کسی کے دن میں 24 گھنٹوں میں 12 اور 14 گھنٹے سونے میں گزر رہے ہیں، کسی کا وقت موبائل پہ گزر رہا ہے، کسی کا وقت رقص و سرور کی محفلیں دیکھنے میں گزر رہا ہے، کوئی سیاسی تبصروں تجزیوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کسی کا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا میچ دیکھ رہا ہے۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک 10 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے گزارے، نتیجہ کیا نکلا؟ دوسروں نے رشوت لی، وہ ہار گئے۔ اس دوران ہمارا کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا۔ نمازیں بھی چلی گئیں، فرض نمازیں چھوٹ گئیں، حقوق واجبہ ہم سے چھوٹ گئے۔ اس دوران اسکرین پر غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہے، تو اس وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ 10-12 گھنٹے ضائع ہو گئے، احساس بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ وقت اتنی قیمتی نعمت ہے، وقت کی مثال برف کی ہے۔ اگر کسی نے فائدہ لے لیا، پانی میں ڈالا تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر فائدہ نہیں لیا وہ برف وہیں پگھل جائے گی، نقصان ہوگا، کیچڑ بن جائے گا، آنے والے لوگ پھسل جائیں گے۔ تو یہی مثال وقت کی ہے، فائدہ لیا تو کارآمد ہو گیا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور اگر فائدہ نہیں لیا تو وہ وقت برف کی طرح ضائع ہو گیا، اپنا بھی نقصان، دوسروں کے لیے بھی انسان نقصان کا باعث بن گیا۔ وقت کی مثال تلوار ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ فقطعک۔ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو کاٹ دو ورنہ یہ کل تمہیں کاٹ دے گا، یعنی اسے اپنے استعمال میں لے آؤ ورنہ یہ دھودھاری تلوار کل تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ تو حضرات سلف کی زندگی بڑی محتاط تھی، ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی بناتے تھے۔ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ نے جو زندگی عطا کی، ان زندگیوں میں دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں۔ ہر دن 24 گھنٹے کا ہے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں۔ 24 گھنٹوں میں دیکھا جائے تو انسان کو 1400 منٹ ملتے ہیں۔ ہر دن میں انسان کو 1400 منٹ ملتے ہیں۔ اس 1400 منٹ میں وہ کتنے نیک عمل کر رہا ہے، ان 1400 منٹ میں کتنا وہ اپنی ذات کے لیے، آخرت کے لیے، دین کے لیے فکر مند ہو رہا ہے، اور کتنا وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ آج ایک مسلمان 1 منٹ میں بآسانی 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تقریباً 140 حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، 140 حروف پر 1400 نیکیاں، اور ان کو جب 5 کے ساتھ ضرب دو
کہ 1 منٹ میں انسان 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، تو 14 کو 5 میں ضرب دو تو 7000 بنتے ہیں۔ 1 منٹ میں ایک مسلمان 7000 نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات، یہ منٹ نہیں پورا گھنٹہ اس کا موبائل پر لایعنی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ جو آدمی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کریم کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور انسان 1 منٹ میں بآسانی 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر وہ 12 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو 4 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اگر 3 دفعہ بھی پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرآن کا ثواب، 6 دفعہ 2 قرآن کا ثواب، 12 دفعہ 4 قرآن کا ثواب۔ تو 1 سے 1.5 منٹ میں ہم 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر 4 قرآن کریم کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا وقت اس پہ نہیں لگتا۔ قرآن کریم کے ایک صفحے میں تقریباً 250 حروف بنتے ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، 250 حروف پر 2500 نیکیاں ہیں، اور ایک صفحے کے پڑھنے پر 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں۔ اگر حافظ ہے تو اس کا 1 منٹ لگتا ہے، حافظ تو 1 پاؤ 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، 1 سپارہ 17 سے 18 منٹ میں حافظ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ غیر حافظ 1.5 منٹ 2 منٹ میں 1 صفحہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک صفحے میں تقریباً 250 حروف، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، تو 250 پر 2500 نیکیاں۔ 1.5 منٹ میں ایک مسلمان 2500 نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات اس کا 1.5 منٹ نہیں گھنٹوں وقت موبائل پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وقت کتنی قیمتی نعمت ہے، لیکن جتنی بے دردی کے ساتھ آج معاشرے میں وقت کا ضیاع ہے کسی چیز کا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں۔ زبان پر پڑھنا بہت آسان ہے، ثقیل نہیں ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن تولا جائے گا ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان بآسانی 1 منٹ میں 10 سے 12 دفعہ ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجات کو اللہ بلند کریں گے۔ اب ایک آدمی حضور پر اگر درود پڑھے، اگر درود ابراہیمی بھی پڑھے، تو 1 منٹ میں بآسانی وہ تقریباً 8 سے 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے 100 نیکیاں مل گئیں، 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 درجات بلند ہو گئے۔ لیکن ہمارا یہ 1 منٹ نہیں گھنٹوں وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک انسان بآسانی 2 سے 2.5 منٹ میں 100 دفعہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جنت کے خزانوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن 2 منٹ نہیں 2.5 گھنٹے موبائل پہ لگ جاتے ہیں، 2 منٹ کا وقت انسان کے پاس نہیں کہ وہ یہ ذکر کر سکے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آج کے دور میں جس چیز کا ضیاع سب سے زیادہ ہے وہ وقت ہے۔ جب سے موبائل آیا آج کا نوجوان بوڑھا، تعلیم یافتہ ان پڑھ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جاہل ہو یا تعلیم سے وابستہ ہو، ہر ایک کا وقت سب سے زیادہ جس چیز میں صرف ہو رہا ہے وہ موبائل پہ صرف ہو رہا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو موبائل، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی تو موبائل، یہاں تک کہ مسجد میں بھی ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو قیمتی وقت اس میں ضائع ہو گیا، اور یہ وقت ہمارا ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، کسی دین کے اخروی کام میں صرف نہیں ہوتا۔ صرف نے حضرات صحابہ نے، سلف نے اپنے وقت کو کیسے گزارا؟
میں چند واقعات عرض کروں گا، حضرات علماء اور محدثین نے کیسی زندگی گزاری تھی اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام احمد نے الزہد میں لکھا، فرماتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے اس آدمی پر جس کی زندگی کا ایک لمحہ ضائع ہو اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں اس کو دین کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ اگر اس کو کوئی نفع نہیں ہے اس کام میں اور وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو ایسے آدمی پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ سعید الخاطر میں ہے، ایک تابعی ہیں عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کے پاس گفتگو کے لیے آیا۔ حضرت کا سارا وقت ذکر و اذکار میں اعمال میں گزرتا تھا، تو اس نے آ کر بات شروع کر دی۔ حضرت نے فرمایا اگر تم سورج کو روک سکتے ہو تو میں تمہاری بات سن سکتا ہوں، جوابات دے سکتا ہوں، ورنہ جب سورج کی گردش چل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، تو میں اپنے اس قیمتی وقت کو یاد الہی سے غفلت میں گزار کر تمہارے ساتھ دنیا کی باتوں میں صرف نہیں کر سکتا۔ سورج کی گردش روک سکتے ہو تو بات کرتا ہوں، اگر نہیں روک سکتے تو میں اپنے ان لمحات زندگی کو اس دنیا کی خاطر ضائع نہیں کر سکتا۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے، سلف کی زندگی میں وقت کی بڑی قدردانی تھی۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے، امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ متوفی 197 ہجری، ان کے بیٹے فرماتے ہیں میرے والد کا معمول تھا یومیہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، تہجد کی نماز میں اٹھ جاتے، قیام اللیل کرتے، پھر ذکر اذکار کرتے اشراق کی نماز تک۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر درس حدیث دیتے، پڑھنے والے طلبہ کو درس قرآن درس حدیث ہوتا، 12 بجے تک وہ چلتا، پھر امام وکیع بن جراح اٹھتے، کھانا کھاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، ظہر کی نماز کے بعد جہاں سے لوگ پانی بھر کے لاتے تھے وہاں جاتے، جتنے لوگ راستے میں ملتے ان سے نماز سنتے، کسی کو نہیں آتی اس کو نماز سکھاتے، کسی کو صورتیں نہیں آتی ان کو قرآن کی صورتیں سکھاتے، جن کو فرائض واجبات احکامات کا پتہ نہیں ہوتا ان کو احکامات سکھاتے، ظہر سے عصر تک۔ عصر کو پھر مسجد میں آتے، اپنا ذکر شروع کرتے، مغرب سے تھوڑا پہلے گھر جاتے، افطاری کرتے، پھر مسجد آتے، مغرب کے بعد نوافل پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے عشاء تک۔ ساری زندگی یہ معمول رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات سلف نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے وقت کو بڑا قیمتی بنایا۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے، امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 600 ہجری، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس محدث کا معمول تھا جب یہ قیام اللیل میں اٹھتے، تہجد پڑھتے، ذکر و اذکار اور تلاوت کرتے اشراق تک، اشراق پڑھنے کے بعد طلبہ کو درس حدیث دیتے، اسباق پڑھاتے، فارغ ہوتے، پھر نوافل شروع کرتے۔ 300 رکعت یومیہ امام عبد الغنی مقدسی نوافل پڑھتے تھے، 300 رکعت۔ ظہر تک نوافل پڑھتے، پھر ظہر کے بعد کھانا کھاتے، آرام کرتے، پھر طلبہ کو جا کر درس دیتے، عصر سے مغرب ذکر و اذکار تلاوت کرتے، مغرب کے بعد نوافل، عشاء کے بعد پھر تعلیم کا حلقہ، ساری زندگی یوں گزارتی۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارا وقت کس میں صرف ہو رہا ہے۔ پورے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آج مسلمان 5 منٹ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، پورے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 5 منٹ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن یاد الہی سے غفلت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے کا اسے موقع نہیں ملتا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، وقت گزر رہا ہے اور ہم اس وقت کو قیمتی نہیں بنا رہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 513 ہجری، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اور امام ابن رجب حنبلی نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں لکھا، اس محدث کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن علم کا جو شوق ان کی زندگی میں 20 سال کی عمر میں تھا، 80 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں وہی علم کا شوق تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے الفنون، علامہ ابن رجب حنبلی نے لکھا، 800 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل تھی۔ لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر، گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کاغذوں پر
800 جلدوں پر مشتمل کتاب انہوں نے لکھی۔ ان سے ان کا شاگرد پوچھتا ہے، حضرت اللہ نے آپ سے دین کا اتنا بڑا کام لے لیا، آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا، اپنا وقت کیسے بچایا کہ آپ اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے؟ ورنہ اس مختصر سی زندگی 60-70 سالہ زندگی میں اتنا بڑا کام کرنا، اس دور میں نہ بجلی تھی نہ تیز رفتار قلم تھے۔ آج تو قلم میں لکھتے رہو، وہ قلم خشک نہیں ہوتا، گھنٹوں انسان لکھے۔ اس دور میں تو لکڑی کا قلم بار بار سیاہی میں ڈبونا پڑتا۔ آج تو جنریٹر، بجلی کی سہولت، وہاں دیے کی روشنی، آج تو ماربل اور قالینیں اور وہاں چٹائیوں پر بیٹھ کر، آج تو ہر قسم کے کھانے کی فراوانی اور وہاں فاقے میں زندگی گزار کر، تو تم نے اتنا بڑا کام کیسے کیا؟ امام ابن عقیل اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، بیٹا میں ستو لیتا ہوں، پانی میں گھول کے پی لیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے، قضائے حاجت میں جاؤ وقت لگتا ہے، کھانا کھانے کے بعد سستی ہوتی ہے، غنودگی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، پھر زیادہ کھانے سے ہی بیماریاں لگتی ہیں۔ میں نے سوچا میرا یہ قیمتی وقت کیوں کھانے پینے اور قضائے حاجت میں گزر جائے، یہ قیمتی وقت اللہ کے دین کی خدمت میں کیوں نہ گزر جائے؟ تو میں ستو لے کے پانی میں گھول کے پی لیتا ہوں، دوسرے تیسرے دن چند لقمے کھاتے تھے، باقی ہر وقت ذکر و اذکار تلاوت۔ اللہ نے ان لوگوں کو روحانیت پہ زندہ رکھا تھا، میں اور آپ تو کھانے پہ زندہ ہے نا، یہ لوگ ذکر و اذکار اور تلاوت پہ زندہ تھے۔ اسی لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھیں ایک غلام مانگنے کے لیے کہ گھر کا کام کاج زیادہ ہے، خود چکی بھی پیستی تھیں، حضرت فاطمہ خود جھاڑو بھی لگاتی تھیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی ہوتی تھی، شوہر کی خدمت بھی ہوتی تھی، یہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، چکی بھی خود پیس رہی، گرد و غبار جمع ہو جاتا۔ اس دور کے کچے گھر ہوتے، مٹی کے گھر۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، تو حضرت فاطمہ آئیں، اتفاق سے حضور گھر میں نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیسے آنا ہوا فاطمہ؟ کہا میں نے سنا ہے حضور کے پاس غلام آئے ہیں، اگر کوئی ایک غلام ہمیں مل جائے تو میرے کام کاج میں سہولت ہو جائے گی، گھر کا کام بھی ہے، باہر کا کام بھی ہوتا ہے، ایک غلام اگر مجھے مل جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ جب حضور آئیں گے میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی، انہوں نے کہا اگر ایک غلام مل جائے، گھر کا کام کاج زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، اگر ایک غلام ہو تو سہولت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غلام تقسیم کر چکے تھے، آپ کے سامنے مکہ اور مدینہ کی بیوہ عورتیں تھیں، یتیم تھے، مساکین تھے، مہاجرین اور فقراء کی اولادیں تھیں، نادار اور مستحق لوگ سامنے تھے، آپ نے ان کے درمیان غلام تقسیم کر دیے تھے۔ شام کا وقت ہوا، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے، حضرت فاطمہ بھی بستر پہ لیٹی ہیں، حضرت علی بھی، حضور جیسے تشریف لائے دونوں اٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھایا، فرمایا مجھے پتہ چلا فاطمہ تمہیں غلام کی ضرورت تھی، لیکن تم سے زیادہ مستحق لوگ موجود تھے، میں نے وہ غلام ان کے درمیان میں تقسیم کر دیے۔ میں تمہیں ایک ذکر بتا رہا ہوں، فاطمہ جب رات سونے کا وقت ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ علامہ ابن قیم الداء والدواء میں لکھتے ہیں جب یہ آدمی ذکر کر لیتا ہے اس کے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اس کو سکون کی نیند ملتی ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے اور اس کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضور نے اپنی بیٹی کو روحانیت سکھائی، اس سے معلوم ہوا جیسے غذا سے جسم کو تازگی ملتی ہے، حضرات صحابہ اور سلف ذکر و اذکار سے، تلاوت سے اپنے جسم کو تازگی دیتے تھے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیں آپ نے اپنی بیٹی کے لیے غلام نہیں رکھا، فقراء اور مساکین کو دے دیا، کتنی محتاط طرز زندگی امام الانبیاء گزار کے چلے گئے۔ آج تو ہم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جمع کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ بیٹی مستحق ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، حسنین کی والدہ ہے، نبی کی لخت جگر ہے، لیکن اسلام کا قانون عدل ہے۔
آپ نے اوروں کو دیا، اپنی بیٹی کو وظیفہ سکھایا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد، امام ابن عقیل فرماتے تھے میں ستو پانی میں گھول کے پی لیتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، 800 جلدوں میں الفنون لکھ کر گئے۔ تو یہ بات کیا تھی؟ وقت کو ضائع نہیں کیا۔ تو میری بات چل رہی تھی انسان کے پاس سب سے قیمتی نعمت وقت ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات، آج کا نوجوان 11 بجے تو صبح اٹھتا ہے، اس کی زندگی میں نہ فجر ہے، نہ اشراق ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، اس کی رات انٹرنیٹ، کیبل اور فیس بک پر ہے۔ کتنے جو چوراہوں میں بیٹھ کر، گراؤنڈوں میں بیٹھ کر گیم کھیلتے کھیلتے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مسلمان نوجوان 6 گھنٹے گیم پہ اس کا وقت لگ رہا ہے، موبائل پہ وقت لگ رہا ہے، لایعنی چیزوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مسجد میں آنا تکلیف دے، صرف جمعے کے دن آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، یوں بھاگے جیسے جیل کا دروازہ کھلا اور قیدی بھاگتا ہے۔ خدا کے گھر کے لیے ہفتے میں 5 منٹ، موبائل کے لیے یومیہ 12 گھنٹے، چونکہ وقت کا احساس ختم ہو گیا۔ حضرات سلف کی زندگی کیسی تھی؟ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سعید الخاطر۔ یہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، بیٹا میں نے طالب علمی کا دور ایسے گزارا، انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں میں نے طالب علمی کے دور میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنے ایک لمحے کو ضائع نہیں کیا۔ جب پڑھنے کا زمانہ تھا، کہتے میرے ساتھی دوست کھیلتے کودتے، میں عصر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی کتاب لیتا اور ایک کنارے پہ بیٹھ جاتا اور اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا۔ کہتے میں نے اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا دین کا، 519 کتابیں چھوٹی بڑی یہ لکھ کر گئے۔ شیخ عبد الحمید آلوجی کی کتاب ہے مؤلفات ابن الجوزی، اس میں علامہ ابن جوزی کے تمام کتابوں کے نام لکھیں۔ ایک کتاب اس وقت المنتظم فی تاریخ الامم والملوک 19 جلدوں میں ہے۔ قرآن کی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر 7 جلدوں میں، موضوع روایات پر الموضوعات 4 جلدوں میں، ہر فن پر لکھ کر گئے۔ ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے کوئی دین کی 3-4 کتابیں بھی نہیں پڑھی، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ مسلمان ہیں، قرآن بھی ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں آتا۔ کس چیز کا ایمان ہے ہمارا؟ ہر چیز کے لیے وقت ہے مسلمان کے پاس، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، دین کے لیے وقت نہیں۔ دنیا کے لیے 16 گھنٹے کام، کوئی آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے بھی تو نکالتے۔ قرآن پڑھنا تو ٹھیک ہو جائے، قرآن کا اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو بجائے ثواب کے انسان گناہگار ہے۔ کچھ وقت قرآن کے لیے ہو، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، حدیث سیکھیں، دین سیکھیں، بحیثیت مسلمان دین کی کتابوں کا مطالعہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات میں عرض کر رہا ہوں، آج وقت ضائع ہو رہے ہیں، ہم اس کو قیمتی نہیں بنا رہے۔ ایک محدث ہیں، امام بخاری اور مسلم کے استاذ امام عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ، سیر و اعلام النبلاء میں ان کا واقعہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، میری ہمشیرہ لقمہ بنا بنا کے میرے منہ میں ڈال دیتی تھی اور میں اس دوران بھی لکھتا تھا۔ زندگی کے 30 سال گزر گئے، ما اکلت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، وکانت اختی تلقمنی، میری ہمشیرہ لقمہ بنا کے میرے منہ میں ڈال دیتی، وانا اکتب، میں اس دوران بھی لکھتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں خود کھانا کھاؤں گا، کھانا کھانے میں وقت لگے گا، کیوں نہ میرا یہ وقت حدیث کی خدمت میں گزر جائے۔ 30 سال تک اس محدث نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں جس دن میری ہمشیرہ بیمار ہوتی، کوئی ان کا ضروری کام ہوتا، وہ چلی جاتی، تو میں اس دن کا کھانا ترک کر دیتا تھا کہ کھانا کھانے میں وقت لگے گا، کیوں نہ یہ وقت دین کی خدمت میں لگ جائے۔ ہم سوچیں ہم نے دین کے لیے کیا کام کیا، ہم نے اللہ کی دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ تو شاید ہماری زندگی کا ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جو صبح سے لے کر رات تک دین کی آبیاری کے لیے گزرا ہو، درد دل میں گزرا ہو کہ کاش کوئی بے نمازی نمازی بن جائے، کوئی دین سے دور دین پہ لگ جائے، کوئی فاسق فاجر توبہ کرنے والا بن جائے۔ کوئی دن ایسا گزرا، دنیا کے نفع کی کتنی کوشش ہے، 2 ہیں 4 ہو جائیں، 4 ہیں 6 ہو جائیں، کبھی یہ کوشش نہیں کہ جو بے دین ہے وہ دین پر آ جائے۔ آج تو مسلمان رکاوٹ ہے،
فیکٹری میں اعلان ہے جی نماز کے لیے نہیں جاؤ گے، کتنے جو آ کر بتاتے ہیں جی منع کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیتے، نماز کے لیے جائیں جی 10 منٹ میں واپس آؤ گے، نہیں آئے تو پیسے کاٹ دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان لوگوں کو فرض نماز سے روک رہا ہے، پھر کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ تجارت کہاں سے فروغ پائے گی؟ جس نماز کے لیے بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، اس نماز کے لیے فیکٹری بند نہیں ہو سکتی، اس نماز کے لیے دکان تھوڑی دیر بند نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہوتے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے ایسا لگتا تھا حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، سب کام کاج چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے۔ اذان کے بعد مسلمان کا ایک کام ہے مسجد جانا، اس کے بعد اس کا کوئی اور کام نہیں۔ سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے ایمان، دنیا بعد میں ہے۔ اگر یہی چیز ذہن میں آ جائے، اللہ ضرورتوں کو غیب کے خزانے سے پورا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں وقت کی قیمت، 30 سال تک اس محدث نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا کہ میں کوئی حدیث کی خدمت کر کے چلا جاؤں۔ یہ لوگ کتنی قربانیاں دے کر گئے۔ ایک محدث ہیں امام ابن ابی حاتم رازی، ان کے والد امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، الجرح و تعدیل کے مقدمے میں اور تذکرۃ الحفاظ میں کہتے ہیں جب میں علم حدیث کے سفر میں نکلا 213 ہجری تھی، جب میں واپس آیا 221 ہجری تھی، یعنی ان کو 8 سال لگے ہیں، اور اس دوران یہ 1000 فرسخ پیدل چلے ہیں۔ 1 فرسخ 3 میل بنتا ہے، 1000 فرسخ 3000 میل بنتے ہیں، تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 3000 میل کا پیدل سفر 8 سال کے عرصے میں انہوں نے طے کیا۔ 3000 میل، منہ بولنا آسان ہے، میں نے اور آپ نے شاید 3 میل کا سفر طے نہ کیا ہو۔ 3000 میل کا سفر 8 سال کے عرصے میں طے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا علم ان کو عطا فرمایا، آج یہ فن اسماء الرجال کے امام ہیں۔ کہتے زندگی میں ایسے حالات آئے، کہاں میں تھا، امام نیشاپوری تھے، امام ابو زرع رازی تھے، ہم علم حدیث کے سفر میں نکلے، ابھی ایک ایک شہر میں جا کر ہر حدیث کے راوی کا نام، اس کے والد دادا کا نام پوچھتے، کنیت، لقب، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی سن ولادت، سن وفات، یہ معلومات حاصل کرتے۔ کہتے ہیں پیدل ہم چلتے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دن گزر گیا ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملا، دوسرا دن گزر گیا ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ قد مضى یومان ما طعمت فیہما شیئا، ابو حاتم رازی کہتے ہیں 2 دن گزر گئے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، تیسرا دن تھا ہم سفر کر رہے تھے، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوئی میں گر گیا۔ آگے چل کر ابو زرع رازی بھی کہیں صحرا میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے سمجھے شاید ان مسلمانوں کا انتقال ہو گیا اور ان کی تجہیز و تکفین نہیں ہو سکی۔ قافلے والوں نے پانی گرم کیا کہ ان کو غسل دیں، ابو حاتم کو تختے پہ ڈالا، اوپر سے پانی ڈالا، ایک دم ان کو ہوش آ گیا۔ کسی نے کہا لگتا ہے مردہ زندہ ہو گیا، انہوں نے مسکرا کر کہا میں مردہ نہیں ہوں، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوئی ہے، میرے ساتھ میرے 2 ساتھی اور بھی ہیں۔ جب ان کو تلاش کیا جنگل میں وہ بھی مل گئے، پانی ڈالا انہیں بھی ہوش آیا، کہا قافلے والوں نے ہمیں کھانا دیا، زاد راہ دیا، ہم نے آگے کا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اتنی محنتوں کے ساتھ، اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ لوگ اپنی زندگی گزار کے گئے۔ آج ہمارے پاس اعلان ہوتا ہے جی درس قرآن ہوگا، 1000 نمازی ہوتے ہیں 4 بھی نہیں بیٹھتے، وہی وقت ان کا باہر ہوٹل میں گزر رہا ہوتا ہے، وہی وقت ان کا باہر موبائل پہ گزر رہا ہوتا ہے، دوستوں میں گزر رہا ہوتا ہے۔ میں تراویح پڑھنے آتا تھا، دیکھتا تھا تراویح کے اندر 3 صفیں نظر نہیں آتی، بازار کے اندر دیکھو تو ہزاروں لوگ کھڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق نہیں ہے، اصل بات یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں عبادت سے، اعمال سے دور کر دیا، لایانی چیزوں میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو سلف کی زندگی عرض کر رہا تھا، ان کو وقت کی کتنی قدردانی تھی، وہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اس میں انہوں نے ان 35 علماء کا تذکرہ کیا جنہوں نے دین کی خاطر شادیاں نہیں کی، یعنی ہم دین کی خدمت کر کے چلے جائیں، کتابیں لکھ کر جائیں، تصنیفی تحقیقی کام کر کے چلے جائیں، متقی پرہیزگار لوگ تھے، زہد و تقوی میں زندگی گزارنے والے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم بیوی بچوں کے اس میں لگ کر ہماری دینی مصروفیت میں کمی نہ آ جائے،
نشر و اشاعت میں کمی نہ آ جائے، وہ لوگ اس پہ لگ گئے۔ اگرچہ نکاح کرنا سنت عمل ہے، اور اگر انسان پر خواہشات کا غلبہ ہو پھر تو نکاح واجب ہے کہ وہ گناہ سے بچے، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں تقویٰ میں تھیں، محتاج زندگی تھی، صبح و شام مسجد میں خدا کی یاد میں گزرتی تھی۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے کہ ان کے سامنے مصروفیت تھی تو دین کی مصروفیت تھی، یہاں تک کہ کنویں میں قید ہو کر بھی وہ دین کے بہت بڑے کام کر کے چلے گئے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 483 ہجری، وقت کا بادشاہ تھا حاکم خاقان، انہوں نے فتویٰ دیا، اس بادشاہ نے اپنی کنیز کے ساتھ استبراء رحم سے پہلے جمع کرنا چاہا، اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ استبراء رحم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آزاد ہو تو جب تک اسے 3 ماہواری نہ آ جائے اس کے بعد سے انسان پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی باندی آدمی خریدے تو جب اسے حیض آ جائے، معلوم ہو جائے کہ اس کا حمل نہیں ہے، تو پھر انسان اس سے نفع لے سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ تم نے کیوں یہ بات کہی؟ تو اس ظالم بادشاہ نے ان کو کنویں میں قید کر دیا۔ علامہ سرخسی کو 30 فٹ گہرا کنواں تھا، کنواں کھودا گیا، علامہ سرخسی کو کنویں میں ڈالا، بڑا کنواں تھا جس طرح ٹینکی کی مانند گہرا کنواں، اسی کنویں میں کھانا، اسی میں پینا، اسی میں کنارے پر قضائے حاجت، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ کنویں کے اندر رہے ہیں تقریباً 4.5 سال علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے شاگرد اوپر منڈیر پر آ کر بیٹھ گئے، آواز دی اپنے استاذ علامہ سرخسی کو، استاد جی ہم چاہتے ہیں آپ سے فائدہ حاصل کریں۔ اس ظالم نے بربریت میں، فرعونیت میں اس اتنے بڑے عالم کو کنویں میں قید کر دیا۔ اب علامہ سرخسی نیچے سے املا کرواتے۔ اس دور کی ایک کتاب تھی، بہت مشہور کتاب، امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کی انہوں نے شرح لکھوانا شروع کی، جو اس وقت المبسوط کے نام سے 30 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایک جلد تقریباً 500 صفحات میں ہے۔ یہ 30 جلدوں کی کتاب انہوں نے خود شروع میں کہا 477 ہجری ہے، اس ظالم بادشاہ نے مجھے کنویں میں قید کیا ہے اور میں یہ املا کروا رہا ہوں۔ 482 ہجری میں جا کر یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ 30 جلدوں کی کتاب زبانی املا کروائی ہے، کوئی کتاب موجود نہیں تھی، کوئی مطالعہ نہیں تھا، بغیر مطالعے کے اپنے حافظے کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب نیچے سے املا کرواتے، شاگرد اوپر منڈیر پر بیٹھ کر اس کو لکھتے تھے، روزانہ صبح آتے شام تک لکھتے، استاذ نیچے سے املا کرواتا۔ 30 جلدوں کی یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ دوسری کتاب ان کی اصول سرخسی، اس کے مقدمے میں ہے، 479 ہجری ہے اور میں کنویں میں قید ہوں اور میں یہ کتاب املا کروا رہا ہوں۔ 2 جلدوں پر کتاب وہ بھی انہوں نے املا کروائی۔ السیر الکبیر کی شرح کی 2 جلدیں بھی املا کروائی، یعنی اتنا بڑا کام کنویں کے اندر سے انہوں نے املا کروا دیا۔ میرے واقعہ سنانے کا مقصد، ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر، ماربل پر بیٹھ کر، نرم و نازک گدوں قالینوں پر بیٹھ کر تفسیروں کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے 30 فٹ گہرے کنووں میں قید ہو کر 30 جلدوں کی کتابیں زبانی املا کروا دی۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنے وقت کو بچایا، ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ ان سے کاغذ قلم لے دیے گئے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 4 مرتبہ جیل میں گئے۔ آخری مرتبہ جب جیل میں ڈالا گیا 726 ہجری میں، 728 ہجری میں جیل سے جنازہ اٹھا تھا۔ ان ظالموں نے کاغذ قلم بھی لے لی تاکہ یہ اندر بیٹھ کر بھی کوئی دین کی خدمت نہ کر سکیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیل کے اندر ہیں، نہ کاغذ نہ قلم نہ کتابیں، بس وقت تلاوت میں گزرتا، ذکر میں۔ سوچا کوئی دین کی خدمت یہاں بھی کر جاؤں۔ اس دور میں بڑی بڑی جیلیں ہوتی تھیں، لمبی لمبی دیواریں تھیں، اوپر چھت نہیں ہوتی تھی اور میلوں پر وہ دیواریں محیط ہوتی تھیں۔ انہوں نے کوئلے لیے اور کوئلے کی مدد سے جیل کی دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا۔ حدیث کے مسائل، فقہی مسائل، تشریح، کوئلوں کی مدد سے لکھنا شروع کر دیا جیل کی دیواروں پر۔ جب انتقال ہوا اور اس مواد کو جمع کیا گیا کتابی شکل میں، تو آج 6 جلدوں میں پوری کتاب الفتاوی الکبریٰ کے نام سے چھپ گئی۔ کوئلے کی مدد سے جیل کی دیواروں پہ جو لکھا تھا، آج وہ 6 جلدوں میں وہ کتاب طبع ہے۔ نیا ایڈیشن اس کا 3 جلدوں میں آیا ہوا ہے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، یہ لوگ جیلوں میں جا کر، کنووں میں قید ہو کر، ہر قسم کی صعوبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے اپنا وقت صرف کیا تو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کیا۔
اللہ کا بھی تو وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی دے گا۔ ان کی زندگیوں کے حالات کیسے آئے؟ ایک محدث تھے امام محمد بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الحفاظ میں ان کا واقعہ فرماتے ہیں، جب میں علم حدیث کے سفر میں گیا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میں پیدل سفر کرتا، کتابوں کو اپنے کندھے پہ رکھا ہوا تو پیدل جاتا۔ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے اتنی میری حالت ایسی ہو گئی، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، تھکاوٹ اتنی تھی، جب میں پیشاب کرنے بیٹھتا تو میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ محمد بن طاہر مقدسی کہتے ہیں۔ ایک محدث امام محمد بن عبد الواحد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے حالات میں لکھا، اس محدث نے علم حدیث کے سفر کے اندر 120 شہروں کا سفر کیا، اور ان 120 شہروں میں کرمان، جرجان، نیساپور، سمرقند، بیت المقدس، رملہ، قسطنطینیہ، مکہ مکرمہ، عراق، کوفہ، ان تمام شہروں کے نام لکھے ہوئے۔ نام پڑھتے پڑھتے میں سوچنے لگا، آج 120 شہروں کے نام پڑھ کر ہم تھک گئے، اور یہ مرد قلندر 120 شہروں کا سفر کر کے نہیں تھکا۔ آج ہمارے سفر تو ہوتے ہیں برطانیہ کے، امریکہ کے، فرانس کے، کس کے سفر؟ فحاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے۔ مسلمان کا سفر ہوتا تھا اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے۔ زندگی کے 40 سال گزر گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں دین کے لیے کتنا سفر کیا۔ ہماری دعوت سے کتنے بے دین دین پر آ گئے، کتنے بے نمازی نماز پر آ گئے، خود دین کا کتنا احساس زندگی میں موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وقت بڑی قیمتی متاع ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات، آج ہمارا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ ایک منٹ میں نے عرض کیا مسلمان بآسانی 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 140 حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، تو اس کو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پہ 1400 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہ 5 دفعہ پڑھے گا 7000 نیکیاں ملیں گی۔ ایک منٹ میں مسلمان 7000 نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ وقت اس پہ نہیں لگ رہا۔ ایک منٹ میں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے 4 قرآن کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ وقت اس پہ نہیں لگ رہا۔ تو کوشش ہو آج ہمارا وقت اگر صرف ہو، ہمارا وقت دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، اہم کاموں میں لگے، لایانی چیزوں میں نہ لگے۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے، صبح سے شام وہ گیم کھیلتے کھیلتے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بچیوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے۔ تھوڑی فکر مندی پیدا ہو جائے کہ بیٹا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت اہم ہے، کل اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں ضائع کر دی، ہم نے تمہیں وقت دیا تھا وقت کو تم نے کہاں صرف کیا۔ انشاءاللہ اگر یہ احساس پیدا ہوگا ہماری اندر اور نئی نسل کے اندر، اللہ ہماری اولادوں کو نوازے گا۔ آج افسوس کے بعد ہماری نئی نسل ایسی، ابھی میٹرک کے امتحانات چل رہے ہیں، تو مجھے ساتھی نے کہا جی 5000 روپے دے کر سب نقل ہوتی ہے، 5000 دے کے ساری نقل کرا رہے ہیں، خود ٹیچر استاذ نقل کروا رہے ہیں۔ کون سا ادارہ ہے جہاں نقل نہیں ہو رہی؟ 9 پڑھنے والا، میٹرک کرنے والا، یہاں تو ڈگریاں فروخت ہو جاتی ہیں۔ تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے، وہ وقت تو موبائل پہ لگ رہا ہے۔ میٹرک پڑھنے والا اردو اخبار نہیں پڑھ سکتا، انگریزی میں کہو علاقے کا ایڈریس لکھ دے وہ نہیں لکھ سکتا، اسے جمع تفریق کے سوال نہیں آتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ نقل بھی نہیں کر سکتا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ جواب کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ آج ہماری تعلیمی اداروں کی یہ کیفیت ہے، کیونکہ وقت سارا ضائع ہوا موبائل پہ، عشق مجازی میں وقت ضائع ہو گیا، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں وقت کتنی قیمتی نعمت تھی کہ آج یہ تعلیم میں صرف ہوتا۔ اس لیے ہماری کوشش ہو ہم اپنی اولادوں کو موبائل سے دور رکھ کر تعلیم پہ لگائیں، تاکہ ان کا مستقبل اچھا بن جائے، یہ کسی ادارے میں جائیں تو اچھی خدمت کر سکیں، اللہ کو راضی بھی کر سکیں، والدین اور معاشرے کی بھی خدمت کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔